بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی NDA حکومت اپنی تیسری مدت کے دوران جدوجہد کرتی نظر آئے گی، کیونکہ BJP کا مقصد 2024 کے پارلیمنٹ میں اپنے طور پر اکثریت حاصل کرنا تھا، جس میں وہ ناکام رہے ہیں۔ پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد راہل گاندھی نے اخباروں کو بتایا کہ 4 جون کے فیصلے کے بعد ہندوستانی سیاسی منظرنامے میں تبدیلی آئی ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ NDA کے پاس اتنی کم تعداد ہے کہ وہ بہت کمزور ہے اور ایک چھوٹی سی گڑبڑ بھی حکومت کو گرا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ایک اتحادی دوسری طرف مڑ جائے گا، حکومت کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خیال کہ آپ نفرت پھیلا سکتے ہیں، آپ غصہ پھیلا سکتے ہیں اور آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہندوستانی عوام نے انتخابات میں اس خیال کو بالکل مسترد کر دیا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ عوام ہراسمنٹ کی وجہ سے FBR کے ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں آنا چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ خراج سے اسکول، یونیورسٹی اور ہاسپٹل تو چل سکتے ہیں، مگر ملک صرف ٹیکس سے ہی چل سکتا ہے۔ اس لیے ٹیکس ٹو GDP شرح کو بتدریج 13.5% تک لے جانا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم باقی شعبوں کو بھی ٹیکس نیٹ ورک میں لا رہے ہیں۔ 32,000 ریٹیلرز رجسٹر ہو چکے ہیں اور جولائی سے ان پر ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ کوئی طبقہ یا شعبہ ایسا نہیں ہو سکتا ڈائریکٹ ٹیکس میں نہ لے کر آئیں۔ ٹیکس اتھارٹی کو آگے آنا پڑے گا اور سیلز ٹیکس اور فراڈ کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ FBR کے نیٹ ورک میں لوگ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ ہراسمنٹ ہوتی ہے، احمقانہ نوٹس آتے ہیں۔ لوگ مجھے خود آ کر یہ بتاتے ہیں کہ میں خود پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کر آیا ہوں، مجھے اس کا پتہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ٹیکس نیٹ ورک میں نہ آنا بھی درست نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس ملک یعنی پاکستان کو آگے جانا ہے تو ہمیں سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اگر ملک کو ریلیف چاہیے تو حکومت کا تمام تر بوجھ اور خسارہ کم کرنا ہوگا، اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں مودی کی بھارتی حکومت نے اپنی مسلم دشمنی پالیسیاں جاری رکھتے ہوئے کشمیریوں کو سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہندو توا حکومت نے سری نگر اور جموں اینڈ کشمیر کے دیگر علاقوں میں بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد کو تعینات کر رکھا ہے۔ محاصرے اور پابندیوں کی وجہ سے کشمیریوں کے لیے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بے معنی رہیں۔ قابض حکام نے جامع مسجد کے مرکزی دروازے کو بند کر دیا اور آزادی کے حق میں احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے نوہٹا اور سری نگر کے دیگر علاقوں میں بھارتی فوجیوں، پیرا ملٹری اور پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد کو تعینات کیا گیا تھا۔ بھارتی قابض حکام نے سوشل میڈیا کی سخت نگرانی اور پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی زمینی صورتحال کے بارے میں کوئی بھی خبر شیئر کرنے والے شخص کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس دفعہ عید الاضحیٰ پر کسائیوں نے جانوروں کو ذبح کرنے میں فیس میں بجلی کے بل اور مہنگائی کا خرچ بھی شامل کر لیا۔ پروفیشنل کسائیوں کا گائے اور بچھڑے کو ذبح کرنے کا ریٹ جانور کے وزن کی مناسبت سے 20 سے 50 ہزار تک پہنچ گیا تھا۔ قصاب عید کے پہلے دن بھی بکرے کو ذبح کرنے کے 5 سے 10 ہزار روپے وصول کرنے میں مصروف رہے۔ عید الاضحیٰ پر دوستوں، پروفیشنل کسائیوں کے ساتھ اناڑیوں کی ٹولیاں بھی میدان میں اتر آئیں۔ شہری پروفیشنل کسائیوں کے نخلوں اور اناڑیوں کے گوشت خراب کرنے کے ڈر سے پریشان نظر آئے۔ نیٹو کے سیکرٹری تنظیم کو ایک جوہری اتحاد سمجھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ نیٹو کا ہدف ایٹمی ہتھیاروں سے پاک دنیا ہے۔
نیٹو نے دعویٰ کیا کہ ایک ایسی دنیا جس میں روس، چائنا اور شمالی کوریا کے پاس جوہری ہتھیار ہوں اور نیٹو کے پاس نہ ہو، ایک زیادہ خطرناک دنیا ہے۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی اس وقت اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی جدید کاری میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف روس نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے بیانات کے جواب میں کہا ہے کہ اس طرح کی بیان بازی زیادہ کشیدگی کی طرف ایک قدم کے سوا کچھ نہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ یورپ کو سمجھنا چاہیے کہ واشنگٹن یعنی امریکہ انہیں نیٹو کے پرچم کے زیر سایہ روس کے ساتھ براہ راست تصادم کی طرف کھینچ رہا ہے۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو اقتدار میں رہنے کے لیے مزید خون بہانے کی ضرورت ہے۔ روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیٹو یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے 3 فوجی اڈے قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اگر یہ اڈے یوکرین کی سرحد سے ملحقہ ممالک جیسا کہ پولینڈ، رومانیہ اور سلوواکیہ میں قائم کیے گئے تو وہ فوجی اہداف بن جائیں گے۔ غزہ میں فلسطین کے سرکاری انفارمیشن سینٹر نے بتایا ہے کہ غزہ میں غاصب صہیونی فوج کے حملے میں ایک اور صحافی شہید ہو گیا۔ غزہ پر تازہ صہیونی حملے میں فلسطینی صحافی محمود قاسم شہید ہو گئے۔ اس فلسطینی صحافی کی شہادت کے بعد غزہ پر 8 مہینوں سے زائد عرصے جاری وحشیانہ صہیونی حملوں میں دوستوں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 151 ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی اندرونی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر کی جانب سے جنگی کابینہ میں شامل ہونے کی درخواست کے بعد صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے جنگی کابینہ کے تحلیل ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ تبدیلی اس وقت ہوئی جب صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ کے رکن بنی گانٹس نے اپنے استعفے کا باقاعدہ اعلان اور قبل از وقت انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر دفاع نے کہا کہ جنگی کابینہ میں موجود رہنے کا فیصلہ مشترکہ انجام کی خاطر کیا گیا تھا، سیاسی شراکت داری کے لیے نہیں۔ نیتن یاہو نے غزہ میں جاری رہنے والی جنگ پر اختلافات کی وجہ سے 6 رکنی جنگی کابینہ تحلیل کر دی۔ حال ہی میں غزہ میں جاری جنگ رکھنے پر اختلافات کے بعد اسرائیل کی جنگی کابینہ کے 2 وزراء مستعفی ہو گئے تھے۔ وزراء کے مستعفی ہونے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ جنگی کابینہ میں نئے ارکان کو شامل کریں، تاہم نیتن یاہو نے جنگی کابینہ ہی توڑ دی۔ وزیر دفاع نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے غلط فیصلوں کی وجہ سے غزہ جنگ میں کامیابی نہیں حاصل کر سکی اور اسی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دل برداشتہ ہو کر کابینہ سے استعفے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ جنگی کابینہ کے تحلیل ہونے کے فیصلے کی وجہ سے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی حملے بڑھنے کا امکان ہے۔ دوستو، جس طرح مونسون کی بارشوں میں ڈڈو اور کیڑے مکوڑے باہر نکل آتے ہیں، ایسے ہی ایک ڈڈو ہربھجن سنگھ نے T20 ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ سے باہر ہونے والی پاکستانی ٹیم کو ایک مرتبہ پھر نشانے پر رکھ لیا ہے۔ اس ڈڈو نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ گیری کرسٹن کو کہا ہے کہ وہ پاکستان ٹیم کی کوچنگ میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ بھارتی ٹیم کی کوچنگ کے لیے واپس آ جائیں۔ آپ کی قیادت میں بھارت نے 2011 کا ورلڈ کپ جیتا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ گیری کرسٹن نے اپریل میں پاکستانی ٹیم کوچنگ کا عہدہ قبول کیا تھا۔ بعد میں T20 ورلڈ کپ 2024 ان کا پہلا اسائنمنٹ تھا، لیکن گرین شرٹس کو امریکہ بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد پہلے راؤنڈ سے ہی باہر ہونا پڑا ہے، جس پر سابق کرکٹرز پاکستانی ٹیم پر کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ گیری کرسٹن نے ڈریسنگ روم کی اندرونی کہانی بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیم میں اتحاد نہیں ہے۔ جب سے ٹیم کو جوائن کیا ہے میں نے ٹیم کو متحد نہیں دیکھا، نہ یہ اتحاد میدان میں نظر آیا اور نہ ہی ڈریسنگ روم میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ملی ہے۔ گیری کرسٹن نے کھلاڑیوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر کھلاڑی ایک ٹیم نہ بنے اور اپنی فٹنس اور سکلز پر توجہ نہ دی تو وہ ٹیم کا حصہ نہیں رہیں گے۔ 2009 میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانے والے کپتان یونس خان نے بھی قومی ٹیم کی کپتانی سے متعلق اپنے رائے کا اظہار کر دیا۔
سابق کپتان یونس خان نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ فخر زمان کو بابر اعظم کی جگہ کپتانی دینی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ رضوان، شہین اور بابر اعظم کے نام قیادت کے لیے گردش کر رہے ہیں، لیکن اوپنر فخر زمان نے ٹیم کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی ہے۔ وہ کیوں قیادت کے اہل نہیں؟ کیا وہ پرفارمر نہیں ہیں؟ فخر زمان واحد کرکٹر ہیں جنہوں نے ٹیم کے لیے اپنی بیٹنگ پوزیشن تبدیل کی ہے۔ وہ 4-5 نمبر پر آ کر کھیل رہے ہیں، تو وہ کیوں کپتانی کے اہل نہیں ہیں؟ بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں قربانی کا گوشت فروخت ہوتا رہا۔ گھروں سے قربانی کا گوشت جمع کرنے والے افراد نے منڈی سجا دی۔ کوئٹہ کے علاقے میزان چوک پر بعض افراد نے عید کے پہلے اور دوسرے دن جمع ہونے والے قربانی کے گوشت کو فروخت کرنا شروع کر دیا۔ میزان چوک میں ان افراد نے جگہ جگہ ڈیرا جما لیا۔ شہریوں نے بتایا کہ بعض پروفیشنل بکاریوں نے گھروں سے قربانی کا گوشت اکٹھا کیا، جسے بعد میں یہاں لا کر فروخت کیا گیا۔ شہریوں نے حکومت کو متوجہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی روک تھام نہ کی گئی تو اس منفی رجحان میں اضافہ ہوگا۔ امریکی شہری کو مارنے کی ناکام سازش میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کے الزامات پر امریکی سینٹ میں تشویش پھیل گئی۔ 5 امریکی سینیٹرز نے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو خط لکھ دیا، جس میں امریکیوں کے خلاف جاری دھمکیوں کی رپورٹس پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ خط میں انٹونی بلنکن سے سازش میں ملوث تمام افراد کو جواب دہ ٹھہرائے جانے کا مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا کہ بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ مجرمانہ طور پر ملوث افراد کو جواب دہ ٹھہرائے۔ 5 امریکی سینیٹرز نے خط میں مزید لکھا کہ امریکہ کو بین الاقوامی جبر کی مخالفت میں مضبوط اور پرعزم ہونا چاہیے۔ برطانوی ماہرین نے نئی تحقیق میں لوگوں کی شہادت اور انگوٹھی کی انگلیوں کی لمبائی میں فرق کے درمیان نہ ماننے والا انتہائی دلچسپ تعلق کا انکشاف کیا ہے۔ سوانسی یونیورسٹی کے ماہرین نے 2.5 لاکھ لوگوں پر کیے گئے اس تحقیقاتی سروے کے نتائج میں بتایا ہے کہ جن لوگوں کی انگوٹھی والی انگلی شہادت کی انگلی سے زیادہ لمبی ہو، وہ امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے خاندان کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے برعکس جن کی شہادت والی انگلی انگوٹھی والی انگلی سے لمبی ہو، وہ غریب خاندان سے ہوتے ہیں اور ان کی آمدنی کم ہوتی ہے یا بالکل ہی نہیں ہوتی۔ ان انگلیوں کی لمبائی کا فرق انسان کی شخصیت پر کئی پہلوؤں سے اثر انداز ہوتا ہے۔ کورونا بھی ان لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے جن کی شہادت والی انگلی انگوٹھی والی انگلی سے زیادہ لمبی تھی۔ برطانیہ، بلغاریہ اور اسپین سمیت 10 ایسے یورپی ملک تھے جہاں مردوں کی عموماً انگوٹھی والی انگلی چھوٹی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں کورونا سے اموات 30% زیادہ ہوئیں۔ اس کے برعکس سنگاپور، ملائیشیا اور روس سمیت دیگر کئی ممالک جہاں مردوں کی انگوٹھی والی انگلی عموماً بڑی ہوتی ہے، وہاں کورونا سے شرح اموات 30% کم رہی۔ بڑی عجیب تحقیق ہے دوستو۔ بہرحال اب اپنی انگلی بعد میں دیکھ لیجئے گا، اب اگلی انگلی کی طرف چلتے ہیں۔ نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین ہر 26 سیکنڈ بعد بہت ہی معمولی دھڑکتی ہے، جنہیں صرف زلزلہ پیما آلات پر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین انہیں زمین کی دھڑکن بھی کہتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے، اب تک ماہرین بھی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں جان سکے ہیں۔ زمین میں ہر 26 سیکنڈ بعد پیدا ہونے والے یہ مائکرو زلزلے پہل 1962 میں ایک امریکی ارضیات دان جیک اولیور نے دریافت کیے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ہر 26 سیکنڈ بعد کہیں دور سے زلزلوں کے مدھم سگنل آ رہے ہیں، لیکن آخر ان مائکرو زلزلوں کی وجہ کیا ہے؟ اس بارے میں وہ بھی کچھ نہیں جان پائے۔ ایک وضاحت یہ بھی سامنے آئی کہ سورج کی شعاعیں خط استوا اور اس کے آس پاس والے سمندری علاقوں کو زیادہ گرم کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں زیادہ تیز ہواؤں کے علاوہ سمندری طوفان زیادہ آتے ہیں، لہٰذا طاقتور سمندری لہریں جب بڑے پیمانے پر ساحل سے ٹکراتی ہیں تو وہ اپنی توانائی کو زمین میں منتقل کر دیتی ہیں، جس سے یہ معمولی سی تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے، جسے ہم مائکرو زلزلوں کے نام سے جانتے ہیں۔
لیکن سوال وہی تھا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر یہ ہر 26 سیکنڈ کے بعد ہی مائکرو زلزلے کیوں آتے ہیں اور اس کا کیا جواز ہے؟ اس سوال کے جواب میں سب خاموش ہیں۔ اب ووہان چائنا انسٹی ٹیوٹ آف جیو فزکس میں ماہرین کی ایک ٹیم نے تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ زمین میں ہر 26 سیکنڈ بعد اٹھنے والے زلزلوں کی وجہ سمندری لہریں نہیں بلکہ آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ انہوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں کہا ہے کہ بائٹ آف بونی کے قریب ہی ساؤ تومے کے جزیرے پر ایک آتش فشاں موجود ہے جو یہ مائکرو زلزلے پیدا کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے زلزلے پیدا کرنے والا ایسا ہی ایک اور آتش فشاں آسو کے نام سے جاپان میں موجود ہے۔ یہ بات بہرحال طے ہے کہ زمین میں ہر 26 سیکنڈ کے بعد بہت ہی معمولی نوعیت کے زلزلے پیدا ہوتے ہیں، لیکن سائنسدان اب تک پریشان ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔